بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جو بفضل خداوندی روز افزوں تھی، روزانہ اس کا دائرہ بڑھ رہا تھا، محنت بھی بڑھ رہی تھی، اور اس کو قبول کرنے والے لوگ اس دعوت مبارک کی کشش سے متاثر ہو رہے تھے، اور اس کی تاثیر سے اس کے انوار و برکات سے فیضیاب اور منور ہو رہے تھے، اور فضل خداوندی سے ہر دن اسلام کی طرف متوجہ ہوتے جاتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے اسلام ترقی کر رہا تھا، ایسے ایسے قریش کی ٹینشنیں بڑھ رہی تھیں، قریش کی مسئلے بڑھ رہے تھے، قریش کی جو حسد کہیے، جلن کہیے، ان کی تکلیف کہیے، جو بھی آپ کہیں، بہرحال ایسے ایسے ہی ان کی تکلیفیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اور ان کی تکلیفوں کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ گھر بیٹھ کر چڑھ رہے تھے، نہیں، بلکہ وہ جس طرح سے وہ پریشان ہوتے جاتے تھے، اسی طرح سے ان کے ظلم و جبر بھی بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ہر دن ان کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا، ان کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا، ان کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کوئی کو کسر وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ جو اہل ایمان پر وہ اس کی مشق آرائی نہ کرتے ہوں، کوئی ظلم و جبر ایسا نہیں چھوڑتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر وہ روا نہ رکھتے ہوں۔ اعوذ باللہ من۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور خاص، کیونکہ داعی اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو رسول اللہ ہیں۔ بھلے وہ قریش ان کو نہیں مانتے تھے، بحیثیت رسول کے وہ نہیں مانتے تھے، بھلے نہیں مانتے تھے، ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، لیکن صورت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھنے والے لوگ ہر دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت کرنا، ان کے ساتھ ظلم و جبر کرنا، اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ کرتے رہتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلے کودے ہیں۔ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھیلنا اس طرح کا کھیلنا نہیں ہے۔ کھیلنے سے میری مراد یہ ہے، یہ کھیلنا لفظ ذرا مناسب نہیں ہے، بس میری مراد یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن گزارا ہے، یہ لفظ زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ ایسا بھی میں نے پڑھا ہے کہ جب مکے کے بچے کہتے تھے کہ آؤ محمد کھیلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھئی ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تو ایسا بھی میں نے کہیں پڑھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بچپن گزرا، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ اس کی تفصیل ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔ دودھ شریک بھائی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بچپن گزرا ہے، پھر چچا بھتیجے بھی ہیں۔ عمر میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن رشتہ بڑا قریب کا ہے۔ دودھ شریک بھائی ہیں، بچپن ساتھ گزرا ہے، وہ بھی بچے تھے، وہ بھی بچپن میں تھے۔ اور ایک اور رشتہ یہ تھا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے بھائی حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، یعنی حضرت حمزہ باوجود کہ ہم عمر جیسے تھے لیکن چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو محبت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کے بڑے شوقین تھے، اور ان کی پہچان ہی شکار سے ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ صبح ہی اندھیرے میں نکل جاتے تھے، شام تک آتے تھے، پورا دن وہ شکار پر جو ہے رہتے تھے اور شکار کے پیچھے رہتے تھے۔
اب جب وہ آتے تھے تو سیدھا وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور جو قریش جو جماعت در جماعت بیٹھے ہوتے تھے نا، چار، ایک قبیلہ یہاں بیٹھا، ایک قبیلہ وہاں بیٹھا، چار یہاں بیٹھے، 10 وہاں بیٹھے، ایسا ہوتا ہے جیسے، تو اس طرح سے وہ لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے جب درمیان سے گزرتے تھے، بھائی طواف کرنے والا تو یوں گزرے گا نا، یوں ایسے چاروں طرف سے طواف کرے گا نا، یوں چاروں طرف طواف کرے گا۔ اب وہ لوگ بھی چاروں طرف بیٹھے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے تو کوئی ادھر بیٹھا ہے تو کوئی ادھر بیٹھا ہے۔ اب اس وقت میں ایسا تو نہیں تھا کہ یہاں آؤ تو یہ دعا پڑھو اور وہاں آؤ تو وہ دعا پڑھو، ایسا بھی نہیں تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ طواف بھی کرتے رہتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ قبیلوں سے بھی گزرنا ہوتا ہوگا تو ان سے علیک سلیک بھی ہوتی رہتی تھی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو ملن ساری اور یہ جو ان کی ساتھ دعا سلامی تھی، یہ اس عمل نے سب لوگوں کے دلوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک محبت، ایک وقار ڈال رکھا تھا۔ اور کبھی کبھار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کسی جماعت کے ساتھ، کسی قبیلے کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے تھے تو تعلقات سب سے اچھے تھے۔ لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شکار سے لوٹے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، اور ایک باندی نے حضرت حمزہ کو یہ بات بتائی کہ آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں روزانہ ناروا غیر مناسب رویہ اختیار کیا جاتا ہے، وہیں آج یہ واقعہ پیش آیا کہ ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کیا کیا کچھ کہا، بلکہ بعض نے تو کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچایا۔ اب یہ والی بات حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس گئے اور اس کو سخت و سست کہا، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اپنی جو کمان تھی جس سے وہ شکار پر تیر چلاتے تھے، تیر کمان ہوتا ہے نا، کمان جو تھی، کمان کو اس کے سر پر مارا۔ اب کمان لوہے کی ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے، بہرحال کمان تو کمان ہی ہے، تو اس وقت میں کس چیز کی ہوتی ہوگی پتہ نہیں، کمان الگ الگ دوروں میں، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ چیز کی ہو سکتی ہے، بچے تو لکڑی کی بنا لیتے ہیں، ہے نا۔ اب اس دور میں میرا خیال تو یہ ہے کہ لوہے کی ہوتی ہوگی، تو بہرحال جو لوہے کی اگر تھی تو وہ جو کمان ابو جہل کے سر میں ماری تو ابو جہل کے سر سے خون نکلنے لگا، اور ابو جہل کو پہلے کمان ماری اور پھر کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس سے جو ہوتا ہے وہ کر لے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مکے کے مشہور اور بہادروں میں سے تھے۔ شکار کے جو دل دادا لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا دل ذرا کھلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیے گا کبھی بھی شکاریوں کے حوصلے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری مشہور تھی۔ اب ابو جہل میں اتنا دم نہیں تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے پنگا لے، انہوں نے پہلے اس کو ضرب پہنچائی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اعلان کیا کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، کر لے تو جیسے جو تیرے سے کیا جائے۔ ابو جہل منہ دیکھتا ہی رہ گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا، اتنا بڑا بہادر اسلام میں چلا گیا۔ یہ دو بڑے بہادر آگے پیچھے کر کے اسلام لائے ہیں، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری سب جانتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ موقع نہیں ملا اپنی بہادری دکھانے کا، وہ دوسری جنگ میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ پہلی جنگ جنگ بدر، وہاں انہوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور دوسری جنگ جنگ احد، جہاں وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہادری دکھانے کا بہت زیادہ موقع نہیں مل سکا، لیکن جتنا ملا اس میں انہوں نے خوب جوہر دکھائے، خوب جوہر دکھائے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی بات ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اب گھر پر گئے، تو بعض اصحاب السیر نے لکھا ہے اب گھر پر گئے، وہاں جا کے سوچ رہے ہیں کہ یار میں نے جذبات میں اعلان تو کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن کیا کروں میں، کیا واقعی میں مسلمان بن کر رہوں، کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ اس میں کئی روز ان کو گزر گئے اور وہ سوچتے رہے، بالآخر وہ اس بات پر اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام دین حق ہے، لہذا اسلام کو اب چھوڑنے کا کوئی مطلب پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
ایمان پر قائم رہے اور اسلام پر قائم رہے، اور مسلمانوں کو ان سے ایک اچھی خاصی تقویت ملی کہ آپ کو یاد ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ننگی تلوار لے کر، اور پھر ایمان بھی اب تک گھر کر چکا تھا، آگے کی بات بتا رہا ہوں، جب اس جگہ پر پہنچے ہیں، اس گھر میں پہنچے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو کسی دروازے پر کھڑے ہو کر باہر کے حالات پر نگاہ رکھنے والے کسی شخص نے، کسی صحابی نے اندر جا کر خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ تو صحابہ گھبرائے کہ خدایا کیا ہوگا، اتنا بڑا پہلوان آدمی ہے، اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہی کہا تھا آنے دو، اگر صحیح نیت سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی بھی خراب نیت سے آ رہے ہیں تو نمٹ لیں گے، نمٹ لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نمٹنا کوئی آسان تھا؟ اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا بہادر، جنہوں نے ہجرت بھی کھلے عام کی تھی، اور یوں کہا تھا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی عورتیں بیوہ ہو جائیں، وہ آئے مجھے روک لے، میرا مقابلہ کرے، روکے مجھے۔ کوئی بھی نہیں آیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے علی الاعلان ہجرت کی تھی، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ تو اس طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور مسلمانوں کو ان کے اسلام لانے سے تقویت ملی۔ اور کل ملا کر یہ کہ دیکھو مکے کے مظالم سے، اہل مکہ کے مظالم سے ایک آدمی تو نہیں بچا سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پھر بھی یہ تھا کہ ایک تقویت ہوتی ہے نا، ایک بہادر آدمی سے جلدی سے کچھ اٹکتا نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی جلدی سے اٹکتا نہیں تھا۔ تو کل ملا کر کچھ نہ کچھ ضرور تقویت ہوئی۔ خیر بہرحال سلسلہ گفتگو جاری ہے، آپ حضرات جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اور اس سیرت کے پیغام سے آپ فیضان حاصل کرتے رہیں، آپ کو نالج بھی مل رہی ہے، اور جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں ان کو انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی مل رہا ہوگا یقیناً۔ بہرحال ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔